اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ عمران خان نے عدالت جیل سے کیا حکم جاری کیا اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیان بازی سے کیوں روکا۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے اور بتائیں کہ عمران خان کس کے ذریعے کہا کہ مولانا صاحب کے خلاف بیان نہ دیں اور فضل الرحمان کے خلاف بیان نہ دیں، اور عمران خان نے ماضی میں فضل الرحمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں سب کو معلوم ہے اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عمران خان کا فضل الرحمان پر اعتبار کیوں ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتے ہیں؟ کیا عمران خان اپنے پارٹی ارکان کو کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیان نہ دو، اور عمران خان نے ایسا حکم کیوں جاری کیا؟ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اس کے ویلاگ کے بارے میں اپڈیٹ ہو سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی تو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے پارٹی لیڈرشپ کو کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیان نہ دیں اور ان سے ملاقات کریں، ان کے معاملات کریں اور ان کے تحفظ دور کریں۔ عمران خان کے بیان کے بعد پاکستان کی صدر میں ہلچل آئی ہے، کیونکہ پاکستان کی صدر میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عمران خان کی پارٹی فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ کیا فضل الرحمان کے لوگ عمران خان یا عمران خان کی تحریک میں شامل ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ کیا فضل الرحمان عمران خان سے عدالت جیل میں ملاقات کر پائیں گے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جب یہ وقت ہوگا۔ کیا پی ٹی آئی کی ٹیم میں اندر اختلاف ہے یا نہیں؟ کیا عمران خان کے بیان کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں؟ اس پر ایک قبل وقت بات کہنا ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کو کس کیس میں گرفتار ہیں، کس کیس میں ہے، اس کی ہم آپ کو اپڈیٹ دے چکے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے سختی سے منع کیا کہ آپ اپنی حلقے کی سیاست سے باہر آئیں اور آپ اب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیان بازی سے روک دیا گیا ہے۔ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو خاص طور پر تنقید کی کہ آپ اپنے حلقے کی سیاست سے باہر آئیں اور فضل الرحمان کے خلاف بیان بازی نہ دیں۔ کیونکہ فضل الرحمان اس وقت کھل کے کھیل رہا ہے اور کھل کر باتیں کر رہا ہے، اس لیے عمران خان سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف باتیں کرنا نہیں، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ فضل الرحمان کو اس سے پہلے منائیں تاکہ کوئی اور جماعت نہ منائے۔ کیا فضل الرحمان کی جماعت سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں فضل الرحمان کے پاس پاکستان کے مدرسوں کے بچے ہیں، اس احتجاج فضل الرحمان پر حکومت تشدد نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر فضل الرحمان پر تشدد ہوا تو پاکستان کے مسلم آئینی سے رد عمل آئے گا، اور اس کے ساتھ پاکستان کی تحریک انصاف جماعت اور دیگر سیاسی جماعتیں ہوں گی اور ادر جماعتیں ہوں گی، دیگر جماعتیں ہوں گی، اور اس سے رد عمل سخت آئے گا۔ اگر اس تحریک میں جماعت اسلامی شامل ہو جاتی ہے تو بہت رنگ ہوگا، کیونکہ جماعت اسلامی کے نئے چیئرمین حافظ نعیم الرحمان دنیا کے واحد انسان ہیں جو وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا نبھاتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کسانوں کے احتجاج میں کل 16 کو شامل ہو رہے ہیں۔ اس احتجاج کا کیا بنے گا اور کیا حالات ہوں گے؟ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کسانوں کی مہنگائی نے کمر توڑ دی اور کسانوں کے ساتھ ظلم ہے۔ آج فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پی ٹی آئی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اختلاف ہر پارٹی سے ہوتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی تو کوئی مذاکرات کریں گے، لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس پر صحافیوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کسانوں کے ساتھ ہیں، آپ کسانوں کے احتجاج میں ہیں؟ تو فضل الرحمان نے کہا ہم کسانوں کے ساتھ ہیں۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ مولانا صاحب اب 2018 کے الیکشن کو مسترد کرتے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ 2018 میں ہم کہتے ہیں کہ دھاندلی، لیکن اس بار تو بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور کیا آپ تحریک میں شامل ہوں گے؟ جس پر مولانا نے کہا کہ آج سے ہم تحریک شروع کر رہے ہیں اور پاکستان کی تحریک سب سے بڑی تحریک ہوگی۔ کیا تحریک شروع ہوگی یا کامیاب؟ اور کیا پی ٹی آئی کی ناکامی اور جلد سے جلوس نہ کرنا کی خامی ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب میں جلد سے جلوس نہیں کر رہی؟ کیا فضل الرحمان جلد سے جلوس کر پائے گا پنجاب میں؟ نہیں۔ کیا مولانا وفاق کے فیصلوں پنجاب میں تنقید نہیں کرتا؟ اور اگلا ہم آپ کو بتاتے ہیں آج فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس پر کیا اس کو توہین عدالت کے نوٹس جاری ہوں گے؟ اور طلال چودھری کے بعد کامران ٹسوری نے بھی پریس کانفرنس کی، جس میں
اس نے پاک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو نشانہ بنایا ہے۔ کیوں ججوں کو نشانہ بنایا، اس کا ویلاگ ہم آپ کو بنا کے بتائیں گے کہ اس میں اصل پیچھے وجہ کیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ کو درخواست کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔